تو میرے بھائی بہنوں، اسلام چند عبادات کا مجموعہ نہیں کہ حج کر لیا پاک صاف ہو گئے جو مرضی کرو، عمرہ کر لیا پاک صاف ہو گئے جو مرضی کرو، نماز پڑھ لی وہ ٹھیک ہے جو مرضی کرو۔ عبادات کا سکیل تو بہت چھوٹا سا ہے، اور زندگی کیسے گزارنی ہے یہ بہت بڑا سبق ہے۔ تو میں آپ کو پورا اسلام 2 حدیثوں سے بتا دیتا ہوں، ایک ابتدا ایک انتہا۔ ایک ہی سوال میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ یہ مدینے کے ابتدائی سال ہیں، اور جبریل انسانی شکل میں کہتے ہیں اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا کلمہ شہادت کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا، ٹھیک ہو؟ یہی سوال بعینہ آخری حج پر جب اسلام مکمل ہو چکا ہے، عمرو بن عبسہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو پہلا جواب دوبارہ دہراتا ہوں، کلمہ شہادت، کلمہ توحید کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا۔ ایک ہی سوال ہے، وہی سوال ہے، سوال کرنے والا ایک اور آدمی ہے، اور ٹائم آگے جا چکا ہے۔ اب جواب کیا آیا؟ اب جواب آیا اطعام الطعام وطیب الکلام۔ آپ نے فرمایا اسلام ہے میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ میٹھا بول، میٹھا بول، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جو سن رہا ہے، ساری دنیا کے شہد میں اتنی مٹھاس نہیں جتنی زبان کے میٹھے بول میں مٹھاس ہے، اور میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں 7 سمندر کے پانی میں اتنی کڑواہٹ نہیں جتنی ایک زبان کے کڑوے بول میں کڑواہٹ۔ ایک بول دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور ایک بول دلوں کو ویران کر دیتا ہے۔ ایک بول گھروں کو آباد کر دیتا ہے، اور ایک بول گھروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ تو آپ نے کہا اسلام کیا ہے؟ میٹھا بول بول، اچھا کھانا کھلانا تو چلو غریب آدمی کہاں سے کھلائے گا، میٹھے بول میں تو پیسے نہیں لیتے، کسی کے ساتھ مسکرا کے ملنا، خاص طور پر والدین، بیوی، بچے، بچوں کے لیے ماں باپ، بیوی کے لیے خامد، خامد کے لیے بیوی، ان قریبی رشتوں میں میٹھا بول فرض عین ہے، اور کڑوے بول سے بچنا فرض عین ہے، ورنہ ہم اپنی نسل کو توڑ کے رکھ دیں۔ گھروں کی آبادی کا تعلق اتنے بڑے گھر سے نہیں کہ ایڈا وڈا گھر ہوئے گا تو تاں زندگی چنگی ہوئے گی۔ گھروں کی آبادی کا تعلق اچھے اخلاق سے ہے، میٹھے بول سے ہے، درگزر سے ہے، معاف کرنے سے ہے، حوصلہ افزائی سے ہے۔ اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو زندگی ویران ہے۔ یہ جتنے بڑے کاروباری ہیں ان کے پاس نہ بیوی کے لیے ٹائم ہے نہ بچوں کے لیے ٹائم ہے، یہ کاروبار کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور اسی کو کرتے کرتے مر جاتے ہیں۔ یہ اتنی بے اعتدال زندگی گزارتے ہیں کہ ان کی لائف کوالٹی پر رحم آتا ہے۔ یہ میرے نبی کا طریقہ زندگی نہیں ہے۔ میرے نبی نے کائنات کا سب سے بڑا بوجھ اٹھایا اور اپنے گھر کو ٹائم دیا، بچوں کو ٹائم دیا، بیوی کو 11 بیویاں تھیں، 9 زندہ تھیں، ان کو ٹائم دیا۔ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ ابتدائے زمانہ کا سوال ہے اللہ اور رسول کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا۔ اللہ کا فضل ہے اس اسلام پر ایک بہت بڑا طبقہ چل رہا ہے۔ اب آیا پیک والا اسلام، پہلی جماعت سے چلتے چلتے ایم اے پر پہنچ گئے، پی ایچ ڈی پر پہنچ گئے۔ یا رسول اللہ مل اسلام؟ تو آپ نے فرمایا میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانے سے ہمارا صرف کھانا کھلانے، سخاوت، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا، خدمت کرنا، ان کے کام آنا۔ ایک فقیر آیا، یا رسول اللہ ضرورت مند ہو،
آپ نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، اس وقت تو کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگا میں دکاندار سے لے لیتا ہوں، آپ ادا کر دینا بعد میں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر پیچھے سے بولے یا رسول اللہ یہ بھی کوئی انصاف کی بات، آپ کے پاس ہو تو آپ خرچ کریں، ہے نہیں تو اگلے دا ادھار سرتے چاہتے بہ جاؤنا یا رسول اللہ، یہ کم ٹھیک نہیں۔ تو ایک وہاں صحابی بیٹھے تھے عبداللہ بن حذیفہ، کہنے لگے یا رسول اللہ ٹھوک کے رکھو، انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، یا رسول اللہ خرچ کرتے آئیں اور اللہ سے کمی کا ڈر نہ کریں۔ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا بہذا امرت، مجھے بھی میرے رب نے اسی کا حکم دیا۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے نفرت۔ تو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہے اور حکومت نکموں کو دے دیتا ہے اور بارشیں بے وقت کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ تو ناراض ہے؟ کوئی کمیونیکیشن تو ہے نہیں، تو کیسے پتا چلے کہ تو ناراض ہے؟ تو اللہ نے کہا امطر علیہم ابان حصادہم وامنعہ ابان زرعہم۔ موسیٰ پہلی نشانی میری ناراضگی کی بارشیں بے وقت ہوں گی، موقع پہ نہیں کروں گا، بے موقع کروں گا۔ اجعل ملک فی صفحاء، حکومت بے وقوف لوگوں کو دوں گا، والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دوں گا۔ ایک بخیل کا بھی دادا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں شحیح۔ بخیل ہوتا ہے جو کسی پہ خرچ نہ کرے اور تھوڑا بہت اپنے اوپر ضرور لگاتا رہے، اور شحیح وہ قسمت کا مارا ہوتا ہے جو صرف گننے کا مزہ لیتا ہے اور گن کے قبر چڑھ جاتا ہے تے آپ بھوکے دا بھوکا رہ جاتا ہے، نہ بچوں کو دیتا ہے، نہ بیوی کو دیتا ہے، نہ کم وقت نہ اپنے اوپر لگاتا ہے، صرف گننے کے مزے لیتا رہتا ہے۔ کروڑ ہو گئے، ایک ارب ہو گیا، ایک بلین ہو گیا، ایک ٹریلین ہو گیا، پیچھے کون کس کا نصیب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو پھر کیا نشان ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا امطر علیہم ابان زرعہم وامنعہ ابان حصادہم۔ موسیٰ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو کر دیتا ہوں، جب نہیں ہوتی تو روک لیتا ہوں۔ وَأَجْعَلُ الْمُلْكَ فِي حُلَمَائِهِمْ، اور حکومت سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں۔ وَالْمَالَ فِي سُمَحَائِهِمْ، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں جو لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی ضرورتوں کو خیال کرتے ہیں۔